آخری نبی آئے، اس کے بعد جو ہمارا یہ سسٹم ہے چلنے کے لیے، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں. جی بالکل. اب کوئی میں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کوئی بندہ تو آئے گا نہیں. اب روحانی سلسلے ہی کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ہم جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں. پہلے اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں. کہ کل ہم سے پوچھ ہوگی کہ بھئی ہم خود تو نماز پڑھی، کہ آیا آپ کی بہن نے، آپ کے بھائی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اللہ کے حکام مانے کہ نہیں مانے. اگر وہ نہیں مان رہے، پھر اگر آپ کے الحمدللہ گھر میں سب کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کے پڑوس میں دیکھ لیں، یعنی آپ نے محلے پہ دیکھیں کہ بھئی جو نہیں ہے پیار محبت سے اس کے پاس جائیں، اس سے دوستی کریں، اس سے پہلے تعلق قائم کریں. جاتے نہیں اس کو بولیں ڈنڈا ماریں کہ بھائی محبت سے. بہت اچھا. ٹھیک ہے، محبت سے کریں گے، پہلے اس سے دوستی پیدا کریں. محبت جب ہو جائے، کوئی تعلق واسطہ آپ کا بن جائے تو پھر آپ اس کو دعوت دیں کہ بھئی اللہ کے دیکھیں، اللہ کی طرف آ جاؤ. کیونکہ یہاں دیکھیں ہم جیسے غزالہ شریف صاحبہ نے بات کی کہ روح اور جسم کی، جسم کے تقاضے تو پورے کرنے کے لیے ہم 24 گھنٹے لگا رہے ہیں، لیکن روح کے سکون کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. اچھا غزالہ صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے اس کو. ٹھیک ہے پلیز. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور انشاءاللہ تعالی روحانیت کے بارے میں آج آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ملے گی. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے روحانیت کی، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محترمہ غزالہ نعیم عظیمی صاحبہ اور محترم نعیم رسول عظیمی صاحب. اچھا میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، سلسلہ عظیمیہ، جن کے بانی حضرت سید محمد عظیم برکھیا رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کو قلندر بابا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، بلکہ قلندر بابا کے نام سے زیادہ پہچان ہے ان کی. تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا پاکستان میں؟ جی یہ پاکستان میں 1960 سے سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور شروع میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ اللہ کی مخلوق کی بغیر کسی صلہ اور ستائش کی خدمت کریں، روحانی علاج کریں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً جنگ اخبار، حریت اخبار اور جسارت اخبار اور بے شمار اخباروں میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے روحانی ڈاک کے نام سے، روحانی علاج کے نام سے کالمز آیا کرتے تھے، اور لوگ اس میں اپنی پریشانیاں، جسمانی روحانی مسائل لکھا کرتے تھے. اور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب بہت ہی تسلی بخش ان کو جواب دیا کرتے تھے، اور ان کو روحانی علاج کے سلسلے میں اگر کسی وظیفے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بھی بتایا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ جو ہے تقریباً ماشاءاللہ سے 15-20 سال جو ہے باقاعدہ اخباروں میں چلا، اور بلکہ ابھی تک کسی نہ کسی میگزین میں، اخباروں میں چل رہا ہے. روحانی ڈائجسٹ پھر 1979 میں جو ہے 1979 میں روحانی ڈائجسٹ شروع ہوا تھا. خواجہ صاحب ہی لکھتے ہیں؟ جی بلکہ ڈائجسٹ ہی سلسلہ عظیمیہ کی طرف سے یہ لانچ کیا گیا تھا. اور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے روحانیت پر تقریباً 80 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو جامعہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے تو آپ کی کتاب مراقبہ جو ہے اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی یونیورسٹی پریس سے چھاپی ہے. اور ایک کتاب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی احسان و تصوف زکریا یونیورسٹی والوں نے، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی والوں نے باقاعدہ لکھوائی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو سلیبس ہے ایم اے اسلامیات کا، اس میں ہمیں تصوف کے موضوع پہ تقریباً 16 کتابوں سے موضوعات لینے پڑتے ہیں. تو خواجہ صاحب آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب
احسان و تصوف کے نام سے ہمیں لکھ کر دیں، ماشاءاللہ۔ اور یہ ایم اے اسلامیات جو ہے اس کے سلیبس میں، پھر یہ کتاب یونیورسٹی والوں نے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے لکھوائی اور اپنی یونیورسٹی پریس سے شائع کی، اور پھر باقاعدہ 2-3 سال جو ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایم اے اسلامیت کے وہاں پہ جا کے لیکچرز بھی دیے اس کتاب میں سے، اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ساری، اس کے علاوہ جو ہے جامعہ الازہر آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً 1000 سالہ پرانی اسلامی یونیورسٹی ہے، تو انہوں نے 2 کتابیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی عربی پہ ٹرانسلیٹ کی، اور تقریباً 4 سال پہلے ان کے جو سفارتی عملہ ہے یہاں کراچی آیا، اور ہوٹل میں ایک تقریب ان کے لیے پی سی ہوٹل میں منعقد کی گئی، اور وہاں پہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو ان کی روحانی خدمات پر گولڈ میڈل پیش کیا گیا، اور وہ ان کے لیے ایک تحریری سند بھی پیش کی گئی، اور ان کی وہ دونوں کتابیں نظریہ رنگ و نور اور تجلیات یہ جامعہ الازہر میں پڑھائی بھی جانے لگی۔ اچھا، ایک بات، 1960 سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور خواجہ صاحب 1960 سے ہی حضرت قلندر بابا صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی اس سے پہلے جڑے، اچھا، تقریباً 1955-56 سے۔ اچھا، یہ لیکن باقاعدہ سلسلہ 1960 سے شروع ہوا ہے۔ That's what you mean، نا؟ جی۔ اچھا نعیم بھائی، دیکھیں آپ بھی ان کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں، مجھے بتایا، اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کا ایک ذہن ہونا سب سے بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بسے ویسے ہی رکھے، اور یہ تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں تو خیر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو نظریں لگتی بھی نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ، ریئلی یہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ ہی سلیکٹ کرتا ہے بندوں کو، اور اللہ ہی ذمہ داریاں دیتا ہے، ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بالکل، کوئی انسان کہے کہ میں خود یہ کر لوں گا تو وہ دنیاوی طور پہ تو وہ چیزیں اچیو کر لیتے ہیں، لیکن روحانی سلسلے میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے نعیم بھائی، وہ میں آپ سے بھی کروں گا کہ 22 سال پہلے آپ جڑے ہیں اس سلسلے سے، تو ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ بھائی، جیسے میں نے کہا کہ ہم نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں تو درشن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جی تو پریشانی میں زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ جی، ہم کوشش کرتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہماری بہت بڑی غرض ہوتی ہے، کاش کہ ہم کرتے رہتے یہ کام تو اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا لگے کہ بھائی ٹھیک ہے، بندہ تو آتا ہی ہے، چلو اس کو ایکسیپٹ کر لو، یہ جس کی دعا ہے۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مطلب آپ 22 سال پہلے جڑی ہیں، یہ سلسلہ تو خیر 1955 سے اور 60 سے باقاعدہ، تو کافی سال ہو گئے، میں سمجھتا ہوں I'm almost 40 and 62 years now، اور آپ 22 سال سے جڑی ہیں، تو کوئی خاص وجہ تھی آپ کے جڑنے کی، کیا کوئی ایسی چیز ہوئی آپ کے ساتھ کہ آپ نے سوچا کہ نہیں اب کیا کروں، کیسے جاؤں، تو ایسی کوئی وجہ تو ہوگی، وہ ذرا بتایا تھا کہ سننے والوں کو پتہ چلے۔ جی، وجہ یہ ہوئی کہ ویسے تو ہم شادی سے پہلے بھی خواجہ صاحب کی بکس پڑھتے تھے، کالمز پڑھتے تھے، اس وقت تو ظاہر ایک نوجوانی کا دور تھا اور کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں تھی ہماری زندگی میں، لیکن ان کی تحریریں اتنی با اثر تھیں کہ دل کرتا تھا یہ اتنی خاص ہیں کہ ان تحریروں کو سنبھال کے رکھ دیا جائے۔ تو یعنی کہ بہت عقیدت فیل ہوتی تھی، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں، اور میں سمجھتی ہوں شاید اس دور میں مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی کہ یہ لکھا ہوا کن موضوعات پہ ہے، لیکن جب بھی کوئی تحریر پڑھتی تھی تو وہ بہت دل کو لگتی تھی جا کے۔ تو بہرحال پھر شادی ہو گئی، شادی کے بعد جو ہے وہ ایک زندگی میں ایسی پریشانی آئی کہ بچی جو تھی، میری بیٹی جو تھی پہلی، وہ بیچاری چل پھر نہیں سکتی تھی، سیریبرل پیلسی نامی اس کو مرض ذہنی فالج کا ہو گیا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ ایسی پریشانی ہم نے کبھی زندگی میں، معاشرے میں ایسے بچے دیکھے نہیں تھے، تو بہت پریشان ہوئے، اس کو کیسے ہینڈل کریں، کیا کریں۔ تو ایسے میں پھر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی طرف بھی ہمارا جانا ہوا، اور اس طرح ہم سلسلے سے جڑے۔ لیکن بہرحال جب وہ پریشانی بہت حاوی تھی ذہن کے اوپر، تو انہی دنوں میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں ایڈمیشن لیا، اور کسی نے بتایا بھی یہ ایسے بچوں سے متعلق اسپیشل چائلڈ، جی بالکل، یہ کراچی یونیورسٹی میں ایک ادارہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آپ وہاں چلی جائیں، وہاں سے جا کے کچھ کر لیں۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ وہ ذہن اتنا زیادہ کنسنٹریٹ ان دنوں ہو گیا میرا کہ میں ہر وقت راتوں کو دیر تک جاگنا اور اپنے آپ سے سوال کرنے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ذہن خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ سے سوال کرنے لگا، اور پھر
ایسا لگتا تھا کہ کوئی بندہ ایسا ملنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہو جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہماری یہ پریشانی، یہ جو ہماری اس وقت کی سچویشن ہے اللہ جان رہا ہے، اور ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا کوئی حل بھی نکالے. بے شک. تو بہرحال انہی دنوں میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی، کیونکہ کتابیں وغیرہ تو ہم پڑھا ہی کرتے تھے، تو بس کسی نے ہمیں مراقبہ ہال تک رجوع کروایا. یہ مراقبہ ہال کہاں واقع ہے؟ جی یہ جی سرجانی ٹاؤن میں ہے. اچھا. سیکٹر 4D میں مرکزی مراقبہ ہال. اچھا، جو ہیڈ آفس. جی ہیڈ آفس ہے. اور اس کے علاوہ پورے کراچی میں خواتین کا ایک اور مراقبہ ہال بھی اس دور میں تھا، ملیر مراقبہ ہال برائے خواتین. اور دیگر شہروں میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، انٹرنیشنلی کئی جی شہروں اور یورپ میں اور بہت سارے ملکوں میں خواجہ صاحب نے اپنی شاگردوں کو مراقبہ ہال سینٹر کھول کے دیے تھے. اور وہ لوگ بھی بالکل بہت زیادہ اللہ کی مخلوق کی بے غرض ہو کر خدمت کر رہے ہیں، اور روحانی علوم کو لوگوں کو پھیلانے کے لیے بھی یہ ادارے ہیں. خانقاہی سسٹم ہے باقاعدہ، جس طرح بہت ساری یونیورسٹیاں، کالجز دیگر علوم ہمیں دنیاوی طور پہ سکھا رہے ہیں، تو روحانی علوم سکھانے کے لیے خانقاہی سسٹم جو ہے یہ آج کے دور سے نہیں، بہت سارے ادوار میں جو ہے